السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اس نے انسانوں کو اپنے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں موت آنی ہے اور ایک دن قیامت برپا ہوگی۔ یہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن کسی انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے وہی قیامت ہو جاتی ہے کہ یہی اس کا آخری دن ہے اور اس کی دنیا ختم ہو گئی اور یہ قیامت اس کے لیے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ یہ ہے، اور یہ کہا کہ تم اپنے رب کو جانو اور اس کو پہچانو اور اس کی بندگی کرو اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکو، اور یہی تمہارا امتحان ہے اور آزمائش ہے اس دنیا میں، اور اسی کے مطابق تمہیں آخرت میں اس کی جزا اور سزا ملنی ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، اور تمہارا نفس بھی تمہیں کچھ گناہوں کی طرف تمہارا میلان پیدا کرتا ہے، تو اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا۔ اور کہا کہ ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور چونکہ نفس بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، چونکہ تم کوئی فرشتے نہیں ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو پھر میری طرف پلٹنا، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں اور تمہاری مغفرت کرتا ہوں، اور ایک بار 2 بار 10 بار نہیں توبہ قبول، بلکہ اللہ تعالیٰ لاکھوں بار جتنی بار غلطی ہو اتنی بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ کلام پاک میں آدم علیہ السلام کا ذکر یا خصوصیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے غلطی ہوئی، جو انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھایا تھا، تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور شیطان کی یہ نالائقی تھی کہ اس نے جاننے کے باوجود بھی توبہ نہیں کی، اور وہ مردود ہو گیا اور دھتکارا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جب بھی وہ اس سے توبہ کرتے ہیں، چاہے بار بار کتنی بار اس سے توبہ کی جائے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توبہ قبول کرنے کے لیے جب بھی انسان ارادہ کرے تو 4 چیزیں توبہ کرنے کے سلسلے میں ضروری ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب انسان توبہ کرے تو اس کے دل میں خوف ہو، اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ یہ گناہ جو میں نے کیا ہے یہ لے کر میں آخرت میں کیسے جا سکتا ہوں، اور اس کو تولا جائے گا، چھوٹے بڑے میرے سارے گناہ، تو میں اگر یہ معاف نہ کیا گیا اور اللہ سے توبہ کر کے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو میں بہت خسارے والوں میں سے ہوں گا۔ یہ خوف ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ کی رضا اس کا مقصد ہو کہ میری توبہ سے اللہ کی رضا مجھے نصیب ہوگی، اور اس کی ناراضگی والے سارے کام میں اب نہیں کروں گا۔ اس کو ندامت بھی ہو اس گناہ کی، شرمندگی ہو، آنکھوں میں ذرا سی نمی ہو، اور یہ عہد کرے پکا کہ میں آئندہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ شرطیں ہیں توبہ کرنے کی اور توبہ قبول ہونے کی۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ توبہ کی گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر بار بار بھی پھر غلطی ہو جائے لیکن اسی عزم کے ساتھ پھر آدمی دوبارہ توبہ کرے
تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں. لیکن معاف کرتے وقت یہی کیفیت ہونی چاہیے انسان کے دل کی کہ وہ ان ساری شرطوں کے ساتھ توبہ کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندوں کی جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن ان کے وہ گناہ یا ان کے وہ حق جو بندوں کے اس کے اوپر ہیں، جب تک وہ بندے اس کو معاف نہیں کرتے، جب تک وہ انسان اس کو معاف نہیں کرتے، میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور وہ گناہ میں اس کا معاف نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ گناہ جو اللہ سے تعلق رکھنا، جن کا سیدھا تعلق اللہ سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ایسی چیزیں ہیں، ہماری کچھ تسبیحات ہیں، سب ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، وہ ان میں کچھ تھوڑی کوتاہی ہے، کچھ کمی ہے، کچھ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جو بندوں کے حق ہیں، جو ہمارے اوپر بندوں کے حق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندے جن کے حق ہیں ہمیں معاف نہ کر دیں. بہت سے حق ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے بندوں کے ساتھ کیے ہیں. ماں باپ کا حق ہے، ہم سے ادا نہیں ہوا ٹھیک سے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے. ہم نے کسی کا مال لے کے نہیں دیا، کسی کا حق تھا وہ اس کو نہیں دیا، کسی کو ستایا، کسی پہ ظلم ہو گیا، کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہمارے عمل سے، زبان سے، کسی بات سے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بندوں کے ساتھ کبھی کبھی کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے درہم اور دینار نہ ہو. آپ سے نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا حشر میں، بہت ساری نیکیاں لے کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور وہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ جنت اس کو ملے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ذمے کچھ لوگوں کے حق بھی ہوں گے جو اس نے ادا نہیں کیے. تو یہ حقدار وہاں آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان حقداروں میں بانٹنی شروع کریں گے، ان کے حق کی نسبت سے، حق کے تعلق سے جس کو جتنی دینی ہے، اور اس انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان حقداروں میں بانٹتے بانٹتے. لیکن حقدار پھر بھی کچھ موجود رہیں گے وہاں کہ جن کے حق ابھی لینے باقی ہیں. تو اس کے گناہ، ان لوگوں کے گناہ جو حقدار تھے، اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور وہ گناہگار کی طرح ہو جائے گا. پھر اس کو گھسیٹ کر جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو کہا یہ ہوگا وہ میری امت کا مفلس، کہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو بہت نیکی میں ہوں، بہت نیک ہوں، بہت پورا میرا حلیہ اور میرے کام اور میرے سارے مومنوں والے ہیں، لیکن ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں وہ چھوٹی نہیں ہیں اصل میں، جو ہم نے ان کو چھوٹا بنا لیا ہے، جو چلن میں آ گئی ہیں وہ چھوٹی بن جاتی ہیں. ساری چلن میں آنے والی چیزیں جو چلن میں آ گئیں وہ دین کا ہی سمجھو حصہ تو نہیں، لیکن ہاں ان کو انسان برائی نہیں سمجھتا اور سوچتا کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں بہت معمولی باتیں بھی جو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نہیں مطابقت رکھتی اور کہ جو ایسی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، وہ گناہی ہیں اور وہ ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک امیر صحابی جو صاف ستھرے کپڑے بہت اجلے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے برابر میں ایک صحابی جو کچھ مزدور پیشہ تھے اور کپڑے ان کے کچھ میلے تھے، وہ آ کے ان کے برابر میں بیٹھ گئے. تو ان صحابی نے اپنے کپڑے سمیٹے کہ کہیں میرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسانی فطرت ہے یہ،
اس طرح کا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کچھ تھوڑا سا چہرے پہ کچھ ناگواری کا سا اثر معلوم ہوا. یہ صحابی بھی سمجھ گئے کہ ہاں کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہا ہاں اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، بس کہیں مجھے اپنا کچھ افضل ہونا یا ان کا حقیر ہونا کہیں ذہن میں میرے ایسا آیا، اور میں بہت ہی شرمندہ اور میں نادم ہوں اس بات سے، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اس عمل کے لیے جو میں نے کیا ہے. اور میں یہ اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے اس کی آدھی میں ان صاحب کو دیتا ہوں کہ یہ ہم دونوں برابر ہو جائیں. تو ان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کی جائیداد نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم غریب ہو، تم میں ضرورت ہے، تم یہ خوشی خوشی دے رہے ہیں، تم لے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، تم لے سکتے ہو. ان کا میں ان کی جائیداد نہیں لوں گا، اور وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں. اب ان دو باتوں سے ذرا سا ہم یہ غور کریں کہ ان صحابی کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو میں نے اپنے کپڑے سمیٹے ہیں ان سے یہ دوسرے صحابی جو ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، اور ان کو دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ میں ایسا چھوٹا ہوں کہ مجھ سے تھوڑا سا یہ الگ بچ کے اپنے کپڑے سمیٹ کر یہ سب الگ ہو رہے ہیں. تو اس کے بدلے میں آدھی جائیداد ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ دوسرے صحابی جو تھے وہ آدھی جائیداد لینے کو تیار اس لیے نہیں ہوئے کہ مجھے بھی کہیں جائیداد دے کے تکبر میں نہ آ جاؤں. میں اپنی باغ میں ایسے ہی میں اپنے ایمان کے ساتھ ٹھیک ہوں، مجھے تکبر والی زندگی نہیں چاہیے. اب ہم غور کریں اپنی زندگی پر یہ ساری باتوں کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا لیول کیا ہے، کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرتے ہیں جو وہاں تلیں گی. چھوٹی باتوں پہ اگر کسی کو دیکھ کر کسی مجلس میں کسی نے مسکرا دیا ہوگا، کسی کو اشارے سے کنارے سے اگر کسی کی ہنسی مذاق بھی اڑائی ہوگی نہ کہ منہ پر، وہ بھی گناہ کی بات ہے کہ جس سے اس شخص کے دل کو تھوڑی تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی ہے. اور نہ کہ یہ کہ ہم دنیا کی ہنسی مذاق اڑانے والے ہوں اور دنیا کو تکلیف پہنچانے والے ہوں، اور دنیا کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا طریقہ ہے، جو کچھ ہے ہر آدمی ہر شخص اپنا خوب جانتا ہے کہ وہ کس لیول پہ کھڑا ہے. تو بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کوئی غلطی ہو اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں اور ایسا ان سے ساتھ بھی رویہ ہو کہ جب بھی ان سے ہم کسی کا ہو تو ان سے خود ہم معافی مانگیں، اور اپنے سارے وہ حق ابھی ہماری زندگی باقی ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے، ہمارے اوپر کسی کو دینا ہے، کچھ کرنا ہے، سارے ہم اس کی اچھی طرح سے اس کو دیکھیں کہ ہم پاک صاف ہو کے ہر طرح سے ہم یہاں سے اللہ کے پاس جائیں. جب بھی ہم جائیں اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب چلا جائے گا، تو ہم ہمیشہ صاف ستھرے رہیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک اسی طرح سے اجلی جسے کہتے ہیں ہم بنائیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں شیطان سے بچائے اور نفس سے ہمیں حفاظت کرے اور توبہ کی توفیق